چاہیے گردین و دنیا میں سکو دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام علم کی باتیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا بہت ہی پیارا موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے جنت کی عظیم نعمتیں۔ جنت اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے لیے انعام تیار کر رکھا ہے، اور قیامت کے بعد جب جنت کے اندر داخلہ ملے گا، اس کے اندر بھی کئی ایسے درجات ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو مختلف درجات وہ عطا فرمائے گا، محلات عطا فرمائے گا، طرح طرح کی عظیم نعمتیں عطا فرمائے گا، یہاں تک کہ اہل جنت کو رب اپنا دیدار بھی کرائے گا، اللہ کا دیدار بھی کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے کہ جنت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس حضور علیہ السلام کے قدموں میں ہمیں جگہ نصیب ہو جائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک دن میں 1000 بار مجھ پر درود بھیجے، وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں الحمدللہ مفتیان کرام موجود ہیں۔ مفتی حسان صاحب ہیں، حضرت آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیسے مزاج گرامی؟ اور انہی کے ساتھ مفتی جمیل صاحب بھی تشریف فرمائیں، آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ جنت کی جب بات ہوتی ہے تو ہم نے گزشتہ پروگرام میں حسان صاحب یہ بات ذکر کی کہ جنت کے بارے میں ہمیں یہ عقیدہ نظریہ رکھنا ہے کہ وہ پیدا ہو چکی ہے، جنت کو تیار کر دیا گیا ہے۔ اب جنت میں داخلے کا جب معاملہ ہوگا تو سب سے پہلے جنت کے اندر جو داخلہ یہ کس کا ہوگا؟ عام طور پہ لوگ اس پہ سوالات بھی کرتے ہیں، مختلف انداز سے پوچھتے بھی ہیں، تو کیا فرماتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ بالکل واضح طور پر موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ تو جنت کے جو داروغہ حضرت سیدنا رضوان علیہ السلام ہیں، وہ پوچھیں گے کہ کون ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نام لیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ یہ کہیں گے کہ مجھے آپ ہی کے بارے میں حکم دیا گیا تھا کہ میں آپ ہی کے لیے کھڑا ہوں، یعنی سب سے پہلے آپ کے لیے مجھے کھڑا ہونا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ جنت کا دروازہ کھولیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے۔ اور مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ جل شانہ جبار تعالی وہ اپنی شان کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے علی الاطلاق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے۔ اب بعض دیگر روایتوں کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ موجود ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے، یعنی ایک یقین ہے کہ میری امت میں سب سے پہلے تم جنت کے اندر داخل ہوگے۔ ایک روایت میں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنت میں داخل ہونا ہے۔ ایک روایت میں ایک بیوہ خاتون کے جو اپنے بچوں کی پرورش کی وجہ سے بیٹھی رہی، ان کی پرورش کرتی رہی، اس کے لیے آیا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے جا رہی ہوگی۔ تو اس میں علماء نے بہت ساری صورتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس میں یہ تطبیق بیان کی کہ امت میں سب سے پہلے یہ حضرات داخل ہوں گے۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور عورتوں میں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گی۔ اچھا، اب ہوگا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تشریف لے کر جائیں گے، جنت کا دروازہ کھلوائیں گے، اور پھر آپ چند ایک مرتبہ میدان محشر کے اندر تشریف لائیں گے اور اپنی امت کے افراد کو جنت کے اندر لے کر جائیں گے۔ تو اسی میں یہ ہوگا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں جا رہے ہیں سب سے پہلے، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں سب سے پہلے جا رہی ہیں، اسی طرح وہ بیوہ خاتون سب سے پہلے جنت کے اندر جا رہی ہیں۔ تو یوں ان لوگوں کا پہلے
یعنی اس مرتبہ میں یہ سب سے پہلے چلے گئے، دوسرے مرتبہ میں وہ سب سے پہلے چلے گئے، تیسرے مرتبہ میں یہ سب سے پہلے چلے گئے، تو یوں ان کا داخلہ جنت کے اندر ہوگا۔ تو سب سے پہلے علی الاطلاق جنت میں داخل ہونے والی ذات اور ہستی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے بات کی کہ فرشتہ حضرت رضوان علیہ السلام وہ پوچھیں گے کہ آپ کون ہیں، تو جنت کے اوصاف میں بیان کیا جاتا ہے، دروازہ ایسا ہوگا کہ آر پر نظر آ جائے گا۔ اب ایسے موقع پر ان کا یہ سوال کرنا، ان کا یہ پوچھنا، اور کیا کہتے ہیں، معراج شریف کے وقت بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو ہر آسمان پر یہ سوال ہوتا تھا۔ جی، معراج میں یہ تھا کہ جبریل امین سے سوال ہوتا تھا کہ کون، وہ کہتے میں جبریل پوچھتے کہ آپ کے ساتھ کون ہے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا ان کو بلایا گیا؟ جی ہاں، بلایا گیا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ اہل سنت کو سعادت بخشی ہے کہ ہر بات کے اندر وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو بیان کرتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ یہاں علامہ عبدالرؤف المناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے فیض القدیر کے اندر بہت خوبصورت بات بیان فرمائی، بہت خوبصورت بات بیان فرمائی، اور اس بات کو ان کے جو جواہر ہیں، یعنی ان کے جو موتی ہیں، باتوں کے موتی، ان کو علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواہر البحار کے اندر نقل کیا۔ یعنی جواہر البحار سمندروں کے موتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو چنیدہ ہیں ان کے فضائل کے اوپر انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، جواہر البحار، سمندروں کے موتی۔ تو اس میں مختلف علماء کے مختلف جواہر پارے، خوبصورت عبارتیں انہوں نے ذکر کی ہیں۔ تو علامہ مناوی رحمۃ اللہ تعالی کی یہی بات ذکر کی کہ جنت کے دروازوں میں جب آر پار نظر آتا ہے، اور رضوان جنت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا بھی ہے، وہ جانتے بھی ہیں، اور ان کو آرڈر بھی دیا گیا ہے کہ تم نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھولنا ہے، تو پھر کیوں نہیں کھولا؟ اس کی وجہ انہوں نے بیان کی کہ استلذاذاً، اس لیے کہ فرشتوں کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو میں اور آپ کا نام سننے میں لذت آتی ہے، مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے کہ اتنی عظیم ہستی، اتنی محترم ہستی، اتنی پیاری ہستی یہ ہم سے گفتگو کر رہی ہے، اس لیے تھوڑا سا بات کا ڈیوریشن جو ہے وہ بڑھایا جائے، دورانیہ بڑھایا جائے اور ان سے گفتگو کی جائے، اس لیے انہوں نے سوال کیا، ورنہ تو فوراً انہوں نے دروازہ کھول ہی دینا تھا۔ اسی طرح معراج کا معاملہ ہے، تو مفتی شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر ایک اور خوبصورت نقطہ بیان کیا کہ آسمان کے دروازے بند کیوں تھے؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے غلغلے تھے، اعلان ہو چکا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، تو بڑا خوبصورت انہوں نے نقطہ بیان کیا، اور شریعت مطہرہ کے مطابق یہ کوئی اس میں خرابی نہیں، کہ اصل یہ ہوتا ہے کہ دروازے جب بند ہوتے ہیں نا اور پھر خاص کھولے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ دروازے خاص ہیں۔ اگر دروازہ کھلا ہو، جو آنا چاہے آ جائے، ہر ایک ادھر سے گزر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دروازہ ہر ایک کے لیے جو چاہتا ہے آ جاتا ہے، لیکن ایک مخصوص دروازہ ہے کہ جو مخصوص افراد کے لیے ہی کھولا جائے گا، مخصوص شخصیت کے لیے کھولا جائے گا، جب وہ آئیں گے تو اس دروازے کو کھولا جاتا ہے۔ تو ایسے کھلا رکھ دیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بھئی جو آنا چاہے آ جائے، لیکن آج کی رات وہ دروازے کھولے جا رہے تھے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ جمیل صاحب، یہ تو گفتگو ہوئی کہ جنت میں یہ حضرات سب سے پہلے جائیں گے۔ جنت میں کیا ایسا بھی ہے کہ یعنی ہر آدمی تو یہ چاہتا ہے کہ جنت اسے ملے، یہ اس کی چاہت ہے، ہر آدمی کی چاہت، ہر بندہ مومن مسلمان کی یہ چاہت ہے جنت۔ اچھا، کوئی ایسا بھی ہے کہ جنت بھی کئی چاہتی ہو کہ یہ افراد میری طرف آئیں؟ جنت کے دروازوں کی چاہت تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طرح کی بیان فرما دی کہ جو اعلان ہوگا، فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مجھے امید ہے کہ تمہیں 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ تو جنت کی بھی کوئی چاہت ہے؟ بالکل، جنت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی چاہت کا بیان کرتے ہوئے اپنی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جنت 4 شخصوں کی مشتاق ہے۔ مشتاق یہ شوق سے لفظ بنا ہے، جس سے ملنے کا شوق ہے۔ تو جنت 4 افراد سے بالخصوص ملاقات کرنا چاہتی ہے، مشتاق ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان 4 ہستیوں کا جب نام ذکر کیا تو ان میں ایک حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ہیں، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ تو یوں جنت تو
بالخصوص رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مشتاق ہے ہی۔ کائنات کی ہر چیز رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کھینچی چلی آتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب میں بالخصوص ان 4 ہستیوں کا ذکر فرمایا کہ جنت کو شوق ہے کہ یہ افراد میرے اندر آ جائیں۔ تو جس طرح محبوب سے ملاقات کے لیے ایک دل مچلتا ہے، اس کی طرف رغبت بڑھتی ہے، تو جنت بھی ان حضرات کی مشتاق ہے، لیکن ابھی اس کی تڑپ، اس کی اس شوق کو مزید یوں سمجھیں کہ ڈیوریشن بڑھایا جا رہا ہے، اور جب کسی کی طلب کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے تو اس کے اندر شدت بھی اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور یہ حضرات عالیہ جن کے نام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، یہ قیامت کے دن جب جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو جنت کی کیا کیفیت ہوگی کہ اس کے من پسند ہستیاں اس میں آ رہی ہیں۔ ہر نیک صالح آدمی وہ جنتی ہے، جنت میں جائے گا انشاءاللہ، لیکن جنت بالخصوص ان 4 ہستیوں سے ملاقات اپنے اندر آنے کی تمنا رکھتی ہے۔ یہ بشارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، ان 4 ہستیوں کو یہ فرمایا، یہی علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جن کے شہزادوں کو جنتی جوانوں کا سردار کہا، اور شیخین کریمین سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما جنہیں جنت کے ادھیڑ عمر والوں کو سردار فرمایا گیا۔ حسان صاحب، جنت میں ادھیڑ عمر اور یہاں سرداری کا ذکر فرمایا گیا، اور ان کو اہل جنت کا سراج بھی کہا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ یہ چراغ ہیں، اہل جنت کا چراغ ہیں۔ تو یہ جنت میں کیا عمر اور اس اعتبار سے کوئی دیکھیں، جیسے مثال کے طور پر یہ ہے کہ جو روزے دار ہوگا اس کے لیے باب الریان سے داخلہ ہوگا، جو صدقہ کرنے والا ہے اس کے لیے صدقے والے دروازے سے داخلہ ہوگا، نماز پڑھنے والوں کے لیے نماز کے دروازے سے داخلہ ہوگا۔ مختلف دروازوں کا تذکرہ ہے کہ اس میں سے مختلف افراد کا داخلہ ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو لوگ زیادہ روزے رکھنے والے تھے یا فرض روزے رکھنے والے تھے، نمازوں کی کثرت کرنے والے، جو نماز ان کے پر فرض و واجب و سنت موقدہ تھی اس کو ادا کرنے والے تھے، وہ اس میں سے داخل ہوں گے۔ تو یہ اعتبار دنیا کا کیا گیا ہے۔ تو اسی طرح جو عمریں ہیں وہ عمر تو سب کی یکساں ہوگی، ٹھیک، جنت کے اندر 30 سے 33 سال کے یہ افراد محسوس ہوں گے سارے کے سارے، لیکن یہ دنیا کا لحاظ کیا گیا ہے کہ دنیا کے اندر جو جوانی کے اندر انتقال کر گئے تھے ان کے لیے یہ سردار ہوں گے، ادھیڑ عمر بڑی عمر کے اندر انتقال کر گئے تھے ان کے یہ سردار ہوں گے۔ سردار کا مطلب کہ ان کا رتبہ وہاں پہ بہت بلند ہوگا۔ جیسے مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ ان کا جنت کے اندر رتبہ ایسا ہوگا کہ اہل جنت ان کے مقام کو ایسے دیکھیں گے جسے آج دنیا والے ستاروں کو دیکھیں، اللہ، اتنا بلند و بالا مقام و مرتبہ ان کا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ان کے رتبے اتنے بلند ہوں گے، تو یہ مراد ہے اصل۔ اچھا، اب یہاں پر بڑی خوبصورت بات جو مفتی جمیل صاحب نے بیان کی کہ 4 افراد ان کی جنت مشتاق ہے، کہ خاص طور پر ان افراد کے نام لیے۔ یہ ہمارے سب کے آقا ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام ہیں۔ سیدی عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جنت جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت محبت کے اندر گرفتار ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ پاک کا اس کو حکم ہے کہ اس نے اپنی جگہ پر رہنا ہے۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو یہ جنت آج دنیا کے اندر آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رہتی اور آپ کے ساتھ ساتھ رہا کرتی۔ اللہ۔ اچھا، انہوں نے یہ لکھا کیونکہ یہ اصحاب مکاشفات میں سے تھے، ان کے پر کشف ہوا کرتے تھے، سید زادے تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، غوث تھے اپنے زمانے کے۔ یہ فرماتے ہیں جنت کے گرد فرشتے ہیں جو مسلسل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، اور جنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب درود پاک سنتی ہے تو وہ ان کی طرف لپکتی ہے، بڑھتی ہے۔ تو یوں جنت کا رقبہ مسلسل یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر قدم رکھیں گے تو فرحت سے، خوشی سے وہ جنت کئی گنا بڑھ جائے گی۔ اللہ سبحان تو اللہ۔ اصل جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے کہ جس سے یہ جنت محبت رکھتی ہے، الفت رکھتی ہے، اور آپ ہی کے صدقے میں آپ کی امت کی اور بالخصوص یہ 4 افراد اور آپ کے جو صحابہ ہیں ان کا ذکر کیا گیا کہ ان کا یہ جنت اشتیاق رکھتی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب جنت کا تذکرہ سنتے ہیں تو آدمی کے دل میں جنت کی طرف
سبقت گویا کہ اور بڑھ جاتی ہے اور بڑھنی بھی چاہیے. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، ارشاد فرمایا اپنے رب کی طرف سے مغفرت اور جنت کی طرف تم سبقت لے جاؤ. کوشش کرے آدمی اور وہ اعمال بجا لائے کہ جو جنت کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں، اور ان برے اعمال سے اپنے آپ کو بچائے جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دوزخ کی طرف لے جانے والے ہیں. آپ کے کچھ سوالات کو بھی ہم نے شامل کرنا ہے، تو دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں. دنیا میں تو ہمارے گھر مختلف طریقے سے اور عالیشان طریقے سے بنائے جاتے ہیں، تو جنت میں ہمارے گھر کس طرح ہوں گے اور جنت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے جی، جمیل صاحب کیا کہیں گے؟ کسی کو سمجھانا بھی ہو تو عام فہم اس کیا تعارف ہوگا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لی جائے کہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کو جنت کی کسی بھی شے سے مماثلت حاصل نہیں ہے. تو اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے حوالے سے کہ جنت کی اینٹیں کیسی ہوں گی، جنت کے محلات کیسے ہوں گے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث کریمہ میں اس کو مفصل بیان فرمایا ہے. چنانچہ ایک روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک اینٹ چاندی کی ہوگی. اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ جب اینٹیں ہوتی ہیں تو اینٹوں کو جوڑنے کے لیے ایک مسالے کا استعمال کیا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیمنٹ بجری. اس کے ذریعے سے بلاک کو، اینٹوں کو جوڑا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک اینٹ چاندی کی ہے، اور اس کا جو گارا ہے جو ان اینٹوں کو جوڑے گا، فرمایا کہ وہ خالص مشک کا ہے. اللہ. اور فرمایا اس کی جو بجری ہے تو بجری موتی اور یاقوت کی ہے، اس کی مٹی زعفران کی ہے، اور جو اس میں داخل ہوگا خوش رہے گا، کبھی غمگین نہیں ہوگا، ہمیشہ رہے گا، کبھی نہیں مرے گا. آج ہمارے کپڑے ہم پہنتے ہیں، کچھ وقت کے بعد کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، چینج کرنے ہوتے ہیں، کپڑے بالآخر وقت ایسا آتا ہے کہ پھٹ جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کے کپڑے گلیں گے بھی نہیں، اور فرمایا کہ ان کی جوانی فنا نہیں ہوگی. اب جنت کتنی وسیع و عریض ہے، قرآن پاک کے اندر بتایا گیا ارضھا السماوات والارض کہ جنت کی جو چوڑائی ہے وہ آسمان و زمین کی چوڑائی کے برابر ہے. اب یہ زمین و آسمان کی چوڑائی سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں اس چوڑائی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان کو اگر پلین کر دیا جائے، ابھی تو یہ تہ در تہ ہیں، اگر ان سب کا یہ تہ در تہ ختم کر دیا جائے اور ان سب کو ایک کاغذ کی طرح پلین کر دیا جائے، یعنی جتنی زمینیں نیچے ان کو بھی پھیلا دیا جائے، ایک زمین سے دوسری زمین کو جوڑ کر پھیلا دیا جائے، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کو جوڑ کر پھیلا دیا جائے، گویا ان کو کاغذ کی طرح پلین کر کے بچھا دیا جائے. یہ ہے جنت کی چوڑائی. اللہ. اچھا، جنت کی چوڑائی ہے تو لمبائی کتنی ہوگی، تو اس کی اونچائی کتنی ہوگی؟ صرف چوڑائی سے ہی بندہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ کتنی وسیع و عریض ہے. تو ساتوں زمین اور ساتوں آسمان ورک کر کے ملا دیے جائیں تو جتنی ان کی چوڑائی ہوگی، پھیلاوا ہوگا، جنت اتنی چوڑی ہے. تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک صالحین کے لیے اتنی وسیع اور عریض جنت کا اہتمام فرمایا ہے. اور جنت کی چوکھٹ کے بارے میں فرمایا گیا. چوکھٹ کیا ہوتی ہے؟ جو دروازہ ہوتا ہے، دروازے کے جو پلے ہوتے ہیں، دروازہ جس میں فٹ ہوتا ہے، اس کو چوکھٹ کہا جاتا ہے. تو فرمایا گیا کہ جنتی چوکھٹوں میں سے 2 چوکھٹوں کا درمیانی فاصلہ 40 سال کی مسافت. اللہ اکبر. ہمارے دروازے 2 قدم میں ختم، اس کی چوکھٹ آ جاتی ہے، کوئی بڑا ہو تو 4-5 قدم، لیکن جنت کے جو دروازے کی چوکھٹ ہے 40 سال تک اس کے درمیان سفر ہوتا رہے تو جا کے وہ چوکھٹ دوسری آئے گی. اور کمال جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اتنی وسیع کی ہے اور اس میں اہل جنت کتنی تعداد میں داخل ہوں گے. تو فرمایا گیا کہ جب اہل جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو داخلے میں رش اتنا ہوگا کہ اتنے چوکھٹوں میں فاصلہ ہے، لیکن جب اہل جنت جا رہے ہوں گے تو کندھے سے کندھا دوسرے کا مس ہو رہا ہوگا، اور وہ اس کی آواز بھی پیدا ہو رہی ہوگی، اس کی دروازے سے بھی آواز آ رہی ہوگی. اچھا. جنتی دروازے کی چوکھٹیں بھی
ہل رہی ہوں گی اور ان سے آواز پیدا ہو رہی ہوگی، اور یہ اہل جنت اس طرح جنت میں داخل ہوں گے۔ اتنی تعداد میں جنت۔ اب یہ تو ہے دروازے کی چوڑائی، پھر اہل جنت کے داخلے کا انداز، اندر جنت کی وسعت کتنی ہوگی یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ جمیل صاحب، یہ جو مسافتیں بیان کی جاتی ہیں کہ بھئی 4 سال، 5 سال، 40 سال، یہ اتنی مسافت جو ہے بیان کریں، یہ اس رقبے کو، اس کی وسعت کو بیان کرنا مقصود ہے؟ اور عام اگر آدمی کوئی مطلب ذہن میں ایک بات آتی کہ اتنے سال تک آدمی وہاں پہنچتا ہے تو بظاہر دنیا کے اندر کوئی مشقت والا سفر ہے، تو وہ تو پھر ایک دوسری کیفیت ہو جائے گی۔ کیا جنت والے کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ اس طرح مشقت میں جانا ہوگا، یہ کیسے؟ یہ جو بیان کیا جاتا ہے نا کہ احادیث کریمہ میں کہ جنت کی 2 چوکھٹوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 40 سال کی راہ جتنی مسافت ہے، اسی طرح جنت کا جو درخت ہوگا اس کا سایہ اتنا ہوگا کہ فرمایا گیا کہ کوئی شخص سوار اگر 1000 سال تک بھی اس کے سائے میں چلتا رہے تو وہ سایہ ختم نہ ہو۔ تو مراد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ وہ جنتی جب جنت میں جائے گا تو اپنے درخت کے سائے میں جب وہ چل رہا ہوگا تو اس کو 1000 سال لگیں گے ایک سائے سے دوسرے سائے تک پہنچنے میں۔ یہ مراد جنتی کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ سمجھانا ہے کہ دنیا میں ایک شخص 40 سال تک سفر کرتا رہے تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ اسی طرح 1000 سال کی راہ میں اگر وہ سفر کرتا رہے سواری کی حالت میں تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ تو وہ جتنا ڈسٹینس ہے دنیاوی اعتبار سے، جنت کا درخت اتنا بڑا ہے کہ اس کا سایہ اس پر بھی ختم نہیں ہوگا۔ تو پھر یہ ہے کہ جنتی جو جنت میں جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ وسیع اور عریض محلات جنتی کو عطا فرمانے ہیں، تو جنتی جنت میں جب سیر کرے گا اس کے لیے ایک محل سے دوسرے محل یا ایک درخت سے دوسرے درخت کی طرف جانے میں اس کو اتنا ڈسٹینس یا اتنا فاصلہ طے نہیں کرنا ہوگا، اس کے حساب سے سواریاں بھی اس کو عطا کی جائیں گی، اور وہ ایسی سواریوں پر سفر کر رہا ہوگا کہ ابھی اس کے دل میں آیا ہوگا کہ میں اپنے فلاں صاحب سے ملاقات کر لوں، فلاں دوست کی یاد آئے گی اس سے ملاقات کر لوں۔ تو ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو تیاری کرنی پڑے گی، مشقت کرنی پڑے گی، دل میں خیال آیا اللہ، ادھر اس کے بھی دل میں خیال آ رہا ہے میں اس سے ملاقات کروں، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے۔ اس کے لیے انہیں کچھ مہینوں یا ہفتوں یا دنوں کا سفر نہیں کرنا پڑے گا، بس یہ خیال آیا اور ان کی ملاقات ہو۔ ایک روایت میں یہ بھی بیان کرنا کہ ان کے لیے تخت آ جائیں گے، قریب ویسے ہی آنا چاہیں تو ویسے بھی، لیکن تخت بھی ان کے لیے وہ ظاہر ہوگا، اور تخت پر بڑی شان کے ساتھ وہ دوسرے کی طرف جائیں گے۔ ایک میں اعلیٰ سواریوں کا بھی ذکر آیا کہ بڑی اعلیٰ سواریاں ہوں گی، جنتی جب کسی سے ملنا چاہے گا تو وہ اس سے ملے گا۔ حسان صاحب، جنت میں ملاقات بھی ہوگی اور آدمی کے دل میں یہ تڑپ سرکار کی بارگاہ میں پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو ایک الگ ہی موضوع ہے پورا، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و مہربانی کے اندر سے ایک یہ بھی ہے، یعنی جس طرح دنیا کے اندر فرمایا کہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ تمہارا مشقت کے اندر پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے، ان پر بھاری ہوتا ہے، تمہاری بھلائی کے چاہنے والے ہیں اور مومنوں پر کمال مہربان ہیں۔ تو جس طرح یہ دنیا میں مہربان ہے نا، اسی طرح یہ جنت میں بھی مہربان ہے۔ سیدی عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الابریز میں فرماتے ہیں، اور بات سمجھ میں آنے والی ہے، کہ جنت الفردوس کے اندر بلا شبہ صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار، اس امت کے اولیاء، اور ان کے صدقے انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ اب جنت الفردوس یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے، تو اب یہ تو نہیں ہوگا نا کہ جنت الفردوس میں ہم جائیں، جیسا اسٹیٹس ہمارا ہے جنت الفردوس میں وہی اسٹیٹس صحابہ کرام علیہم رضوان کا ہو، اہل بیت اطہار کا ہو، ظاہر ہے کہ وہ اعلیٰ درجوں کے اندر ہوں گے۔ تو سیدی عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل، جس میں ازواج مطہرات بھی داخل ہیں یہ، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل، یہ جنت کے سب سے اعلیٰ مقام پر، جنت الفردوس میں سب سے اعلیٰ اور اونچے مقام پر ہوگی۔ اچھا، اب ہوگا یہ کہ ظاہر ہے کہ جب وہ سب سے اعلیٰ مقام پر ہیں، جیسے دنیا کے اندر بھی بہترین قسم کی بعض سوسائٹیز ہوتی ہیں، لیکن ان کے تمام حصوں کا ایک طرح کا معیار نہیں ہوتا، بلکہ ان سوسائٹیز کے اندر بھی بڑی جو ہوتی ہیں اس کے اندر بعض جو حصے ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، بالکل ان کا
معیار بھی الگ ہوتا ہے، ان کی قیمتیں بھی جدا گانا ہوتی ہیں، اور ایک اس کا ایک ہی الگ ہی جو ہے وہ لک ہوتا ہے، سب چیزیں جدا گانا ہوتی ہیں. تو اسی طرح وہ سب سے اعلیٰ مقام پر ہوں گے. اب یہ تو نہیں ہوگا نا کہ ہم وہاں پہ جائیں، وہ الگ بات ہے کہ وہ بلائیں. تو سیدی عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ان کے مکاشفات میں سے ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی محبت میں اور ان کے اوپر شفقت و مہربانی فرماتے ہوئے جنت الفردوس کے اندر اپنی امتیوں سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے اللہ، تاکہ وہ ان کی زیارت کریں، ان کو دیکھیں. ظاہر ہے کہ جنت کی سب سے اعلیٰ نعمت وہ اللہ پاک کا دیدار ہے، اللہ پاک سے ملاقات ہے، اور اس کے بعد سب سے جو اعلیٰ نعمت ہے، سب سے جو بڑی نعمت ہے، وہ یقیناً نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار، ان کی زیارت اور ان کی ملاقات ہے. ظاہر ہے کہ جنت میں اگر یہ نہ ہو تو پھر جنت کا وہ لطف ہی نہیں ہے، اور اس کی نعمتوں میں وہ چیز نہیں ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار اور آپ سے ملاقات کے اندر ہے. اچھا، صحابہ کرام علیہم رضوان بھی، حسان صاحب، جنت میں تو انشاءاللہ انہوں نے داخل ہونا ہی ہے نا، جی لیکن اس کے باوجود بھی ان حضرات کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ یا رسول اللہ آپ کی رفاقت چاہیے. جی حضرت سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے پانی کا اہتمام کیا کرتے تھے، تو ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریا رحمت تو ہے ہی جوش میں، آج اس کا ایک انوکھے انداز سے اظہار ہوتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سل ربیعہ، ربیعہ مانگو. کیا مانگتے ہو؟ اب حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو دنیا کی کوئی سی بھی نعمت کا سوال کر سکتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سوال میں ایک سمپل ایک سوال ہے کہ مانگو. مانگو، کیا مانگو؟ اب اس میں کوئی چیز خاص نہیں کی گئی، لیکن وہ صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مانگتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اسألوک مرافقتک فی الجنہ. سبحان اللہ. دنیاوی نعمت نہیں مانگی، جنت کا کوئی محل نہیں مانگا، جنت میں حضور کی رفاقت مانگی کہ یا رسول اللہ جس طرح آج میرے نصیب چمکے کہ آپ کے قدموں میں رہنے کی سعادت یہاں پا رہا ہوں، تو جب جنت میں اہل سنت سب چلے ہی جائیں گے تو میں وہاں پر بھی آپ کی رفاقت کا طلبگار ہوں. اسألوکا، میں آپ سے مانگتا ہوں مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کی رفاقت، آپ کی معیت. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ان کو عطا فرما دیا، اور فرمایا کہ او غیر ذالک، کیا اس کے علاوہ بھی اور کچھ؟ تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بس یہ مل گئی. کسی شاعر نے ایک شعر میں اظہار کیا ہے، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے، ایک سوال اچھا. اور یہ صحابہ کے انداز بھی تھے. حضرت سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اسپیشل یہ عرض کی کہ میرے بیٹے، شوہر، گھر والوں کے لیے آپ ہمارے لیے ایک دعا کر دیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا دعا کروں؟ تو کہتی ہیں کہ جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے، آپ یہ جنت میں ہم آپ کے رفیق ہوں، ساتھی ہوں، آپ یہ ہمارے لیے دعا کریں. یہ صحابہ کا عشق کیسا ہے. حضرت صبان رضی اللہ تعالیٰ ان کے واقعے پڑھتے ہیں تو نرالا انداز ہے. تو کائنات کے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان پر کرم فرمایا اور دعا مانگی، اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ. سبحان اللہ. یا اللہ ان کے گھر والوں کو جنت میں میرا ساتھی بنا دے. سبحان اللہ. اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک ان کا صدقہ ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس جنت میں اور حضور اسلام کے قدموں میں ہمیں بھی جگہ عطا فرمائے. مزید آپ کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے کیا پوچھ رہے ہیں. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، جنت کی غرض سے نیک عمل کرنا کیسا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں. ٹھیک ہے جی حسان صاحب. دیکھیں یہاں تھوڑی سی ڈیٹیل میں ہم گفتگو کریں گے اس پر کہ یہ جو جنت کے حصول کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک کی عبادت کرنا کیسا. واضح طور پر قرآن کی آیات، احادیث طیبہ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عمل اور آپ کی تعلیمات واضح ہیں کہ جنت کے حصول کے لیے عبادت کرنے میں کوئی حرج نہیں اور اس کی ترغیب موجود ہے. مثال کے طور پر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف تیزی کے ساتھ آگے بڑھو کہ جس کی چوڑائی
آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو خود یہاں اللہ جل شانہ نے جنت کی طرف رغبت کا حکم ارشاد فرمایا، اس کے حصول کے لیے کوشش کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان لوگوں کو بشارت دیجئے کہ جو ایمان لے کر آئے اور اچھے عمل کیے، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اب یہاں اس آیت کے اندر اور کئی آیتوں کے اندر اور پوری صورتوں کے اندر اللہ جل شانہ نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ سورۃ الرحمن، اس کے آپ تیسرے رکوع کو پڑھیں تو یہ پورا کا پورا جنت کے تذکروں کے اوپر ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرا، یعنی تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی، تو اس کے لیے 2 جنتیں، یہ ارشاد فرمایا۔ اور پھر اس جنت کے اندر کیا کیا ہوگا وہ ساری باتیں ارشاد فرمائیں۔ پھر اس کے بعد مزید 2 جنتوں کا تذکرہ کیا گیا، پھر اور جنت کا تذکرہ کیا گیا، اور اس میں کس طرح کی نعمتیں ہوں گی ان کو ذکر کیا گیا۔ سورۃ الواقعہ کو پڑھیں تو سورۃ الواقعہ میں مسلسل جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ سورۃ الصافات میں آئے تو وہاں پر جنتیوں کا حال بیان کر کے پھر یہ ارشاد فرمایا یہ بڑی کامیابی ہے لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، کہ اس جنتیوں کے جو کام ہیں ایسے ہی کام کرنے والوں کو کرنے چاہیے، یعنی نیک جو عمل کر رہے ہیں ان کو ایسے عمل کرنے چاہیے کہ جن کے ذریعے وہ جنت کے اندر داخل ہوں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جنت کا سوال کرو تو سب سے اعلیٰ یعنی فردوس کا سوال کرو، سبحان اللہ، فردوس کا سوال کرو کہ وہ سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنت الفردوس کا سوال کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ آپ سورۃ المؤمنون کو پڑھیں تو اس میں ابتدا کے اندر جو کامیابی بیان کی گئی کہ جنت الفردوس کے وارث کون کون ہوں گے، تو اس میں سارے نیک اعمال ذکر کیے گئے ہیں۔ اب اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جنت کے حصول کے لیے اگر کوئی عبادت کرتا ہے کہ میں یہ عبادت کر رہا ہوں کہ اللہ پاک مجھے جنت عطا فرمائے، جنت کی نعمتیں عطا فرمائے، تو کوئی اس کی مذمت نہیں کی جائے گی، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ البتہ قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ کی جو رضا تھوڑی سی بھی حاصل ہو، کچھ بھی رضا حاصل ہو تو وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ، اصل جو کائنات کی سب سے بڑی کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی راضی ہو جائے۔ تو اب علماء نے یہاں پر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح 40 کے اندر اس پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگ 3 طرح کے ہوتے ہیں جو عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 تاجر، نمبر 2 غلام، نمبر 3 جو آزاد لوگ ہوتے ہیں۔ تاجر وہ کہ جو جنت کے حصول کے لیے عبادت کرتا ہے، کہ وہ عبادت کر رہا ہے کہ اللہ پاک اس کے بدلے جنت کی نعمت عطا فرمائے۔ غلام وہ کہ جسے اس بات کا ڈر ہے کہ میں اگر عبادت نہیں کروں گا تو مجھے جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ اور آزاد یعنی مضبوط لوگ وہ اور بڑے لوگ وہ کہ جو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے عبادت کرتے ہیں، یعنی ان کی توجہ اس طرف نہیں ہوتی کہ ہم یہ عبادت جو کر رہے ہیں اس کے بدلے جنت کی فلاں نعمت ملے، ان کی توجہ اس طرف نہیں ہوتی کہ ہم یہ جو عبادت کر رہے ہیں برائیوں سے بچ رہے ہیں تو اس کے ذریعے جہنم کے ان عذابات سے ہم محفوظ ہو جائیں، بلکہ ان کا جو مقصود ہوتا ہے، مطمع نظر ہوتا ہے، وہ اللہ پاک کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کا یہ واقعہ نقل کیا کہ آپ ایک گروہ کے پاس سے گزرے، کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ ان کے چہرے یہ زرد پڑے ہوئے ہیں، پیلے پڑے ہوئے ہیں، کمزور ہیں۔ تو فرمایا کیا ہوا؟ تو کہا کہ ہم جہنم کے خوف کی وجہ سے اس طرح ہو گئے۔ تو فرمایا اچھا ہے، تم عبادت کرتے رہو اسی طرح۔ پھر آگے بڑھتے ہیں تو عابدوں کا ایک گروہ اور ملتا ہے، وہ ان کے مقابلے میں اور کمزور ہوتا ہے۔ تو فرمایا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تو کہا ہم جنت کے حصول کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے عبادتوں کے اندر مگن ہیں، مصروف ہیں، تو اس سے ہمارا یہ حال ہوا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، تم بھی صحیح ہو، عبادت کرو۔ پھر آگے بڑھے تو کچھ اور لوگ نظر آئے کہ جو ان سے بھی کمزور تھے، تو کہا تمہارا کیا حال ہے؟ کہا ہم اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کے اندر اس قدر کمزور ہو چکے ہیں، عبادت کر کے اس قدر کمزور ہو چکے ہیں۔ تو فرمایا اصل تم ہو، وہ بھی ٹھیک، لیکن اصل یہ ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہوگا کیا کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہو جائیں گے اور ایک جمعے کی مقدار کا وقت گزر جائے گا
تو سارے جنتیوں کو اللہ پاک بلائے گا، جمع فرمائے گا، سب جمع ہو جائیں گے، تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ کیا میں تم پر نعمت نہ کروں؟ تو کہیں گے یا اللہ اتنی نعمتیں تو فرمائی تو نے، ہمیں سب کچھ عطا فرما دیا. تو اللہ پاک ان کو فرمائے گا اب میں تم پر کیا نعمت کرتا ہوں. اولاً اللہ پاک اپنا دیدار کروائے گا اور فرمائے گا کہ میں تمہیں اپنی رضا عطا کرتا ہوں کہ اب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. واہ سبحان. تو یہ سب سے بڑی نعمت حاصل ہوئی کہ اللہ پاک راضی ہو جائے. تو جنت کے حصول کے لیے اگر کوئی عبادت کرتا ہے، اس بات کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم جنت کو حاصل کرنے کے لیے دعا کریں، جہنم سے بچنے کی ہم دعا کریں کہ اللہ پاک جہنم سے بچائے. تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کوئی جنت کی تحقیر کرے، اس کو حقیر جانے کہ کوئی جنت حاصل کرنے والی چیز ہے. تو یہ تو قرآن کی آیت کو جھٹلانے والا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جھٹلانے والا ہے. تو جنت کے حصول کا تو خود قرآن مجید فرقان حمید میں حکم ہے، لیکن اصل یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی رضا حاصل ہو. قرآن مجید فرقان حمید میں ایک آیت کے تحت صوفیہ اکرام نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. سورۃ التحریم کی آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 11. اور حضرت سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرعون کی بیوی تھیں لیکن وہ اہل ایمان میں سے تھیں اور جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے ہوں گی. انہوں نے جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو ان کی دعا یہ تھی کہ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. آپ نے دعا کی کہ اے اللہ اپنے پاس میرے لیے جنت کے اندر گھر بنا. انہوں نے مقدم کیا اللہ کی بارگاہ کو، یہ نہیں کہا کہ رب ابن لی بیتا فی الجنہ، اے اللہ میرے لیے جنت میں گھر بنا. بات تو اس سے بھی پوری ہو جاتی، لیکن انہوں نے عرض کی کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب یہ جو گھر ہو یہ تیرے پاس. اللہ پاک جگہ سے پاک ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس گھر کے اندر تیری رضا حاصل ہو، تیرا قرب حاصل ہو، تیرا دیدار حاصل ہو. تو جنت کی دعا ہے لیکن کس کے ساتھ؟ اللہ پاک کی رضا کے ساتھ، اللہ پاک کے قرب کے ساتھ، کہ اس کی بارگاہ کے اندر قرب حاصل ہو. تو اصل یہ ہے کہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے عبادت کی جائے. اور ظاہر ہے کہ جب اللہ پاک راضی ہو گیا تو پھر جنت مل جائے گی. ظاہر سی بات ہے کہ جس سے اللہ پاک راضی ہوگا اس کو جہنم میں تھوڑی داخل کرے گا بلکہ اس کو جنت کے اندر ہی داخل کرے گا. عظیم نعمتیں اس کو مل جائیں گی. بہت پیاری گفتگو کی اور بڑے ہی آسان انداز سے ابتداً عمل کی بھی بات ہو گئی. اس کو حسن صاحب بعض اوقات ایک بڑا ہی عجیب سا انداز ایسے لوگ بنا لیتے ہیں کہ جن کو خود بھی نیک عمل نہیں کرنے اور دوسروں کے نیک عملوں کی تنقید کرنا. یار یہ عمل اس لیے کر رہا ہے کہ یہ ادھر جائے گا، اس لیے یہ عمل کر رہا ہے. اب یہ جو تنقید والے ایسے افراد، اور ان میں کئی ایسے بابے ٹائپ کے بھی ہوں گے کہ جن کے شریعت سے معاذ اللہ اس طرح کا تعلق نہیں، نہ خود نماز روزے والے نہ اس طرح کے، لیکن وہ دوسروں کو کہتے ہیں کہ یار ہم تو رضا والے کاموں میں مصروف ہیں. اب یہ بظاہر جو عمل والے معاملات ہیں یہ مولانا لوگوں نے بتائے ہوئے اور ان کے پیچھے لوگ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یعنی یہ عمل والے کام مولانا لوگوں نے کہاں سے بتا دی؟ انبیاء کرام علیہم السلام کے دنیا میں مبعوث ہونے کا، ان کو بھیجے جانے کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کو وہ کام بتائے جائیں کہ جس کے ذریعے اللہ پاک راضی ہو. یعنی انسان کے پاس یہ قدرت، یہ قوت، یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکے کہ اللہ پاک کس سے راضی ہو رہا ہے. ہمیں کیسے پتہ چلے کہ 5 نمازیں پڑھنی ہے اس سے اللہ پاک راضی ہوگا؟ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ بھئی رمضان کے اندر 30 روزے رکھنے ہیں جس سے اللہ پاک راضی ہوگا؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اتنا مال آ گیا تو اب اس پہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اللہ پاک راضی ہوگا؟ تو ظاہر ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں کس نے بتائیں؟ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے. تو انبیاء کو دنیا میں بھیجنے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کام لوگوں کو بتانا کہ جس کے ذریعے سے اللہ پاک راضی ہو. اور ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج ادا کرنا، مخلوق کی خدمت کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، لوگوں کے اوپر ظلم و ستم نہ کرنا، یہ سارے کے سارے نیک اعمال یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں. یہ کوئی مولانا حضرات نے اپنی طرف سے نہیں نکالے ہوئے، بلکہ یہ سارے کے سارے کام قرآن و حدیث سے ہی معلوم ہوتے ہیں. اور جو لوگ اس طرح کی معاملات کرتے ہیں کہ جی
فلاں اس کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم اللہ پاک کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اللہ پاک کی رضا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں بیان فرمائی، اللہ پاک کی رضا روزوں کے اندر ہے، اللہ پاک کی رضا حج کے اندر ہے، اللہ پاک کی رضا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے اندر ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے اندر ہے۔ تو نیکی کے کام جو شریعت مطہرہ نے بیان کیے اس میں اللہ پاک کی رضا موجود ہے۔ آپ کہتے ہیں اللہ پاک اس میں رضا بیان فرما رہے ہیں، نہیں یہ مولویوں کے کام ہے، ہم اپنی مرضی سے اللہ پاک کی رضا کے کام نکالیں۔ تو بھائی آپ جس ذات کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں وہ خود کہہ رہی ہے کہ میری رضا اس کے اندر ہے، یہ کام کرو۔ قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ۔ دنیا کی طرح طرح کی نعمتیں بیان فرمانے کے بعد اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب آپ ارشاد فرمائیں کہ ان نعمتوں سے بہتر چیزوں کے بارے میں تمہیں بتاؤں، کہ ان لوگوں کے لیے کہ جو پرہیزگار ہیں، تقوی والے ہیں، یعنی اللہ پاک کے احکام پر عمل کرنے والے اور اللہ پاک نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے بچنے والے، ان کے لیے اللہ پاک کے پاس ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نیک اعمال بجا لاتے رہیں، اور نیکی کے راستے یہی ہیں یا جنت میں جانے والے اعمال، یہ بھی تو حدیثوں میں ہی بیان فرمائے گئے، اور یہ تو خود فرمایا گیا جنت کو بنایا گیا تو اس کے ارد گرد وہ مصائب کو رکھا گیا، اور جہنم میں تو اس کے ارد گرد خواہشات کو، یہ یعنی جنت کو ڈھانپ دیا گیا، اس کے ارد گرد مصائب اور جہنم کے ارد گرد خواہشات ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے معاملہ کہ جنت کے ارد گرد مصائب، مطلب آدمی نے کوئی بھی نیکی والے بھی کام کرنے ہیں تو اس کو کچھ مشقتیں تو آئیں گی، گھر سے اس کو اٹھ کر جانا ہوگا، نماز بھی پڑھتا ہے انسان، لیکن اس کے لیے بھی کبھی سردی ہے تو اس کو ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہے، وضو بھی کرنا ہے، اچھا گرم پانی سے بھی کرے تو موسم میں ٹھنڈ ہے پھر بھی سردی لگتی ہے، اس کو مال کمایا ہے اس کی زکوٰۃ بھی دینی ہے، تو یہ ساری ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس کے اوپر آدمی کی اپنی ایک طرح کی کچھ مشقت بھی ہے۔ عبادت میں خود بھی مشقت ہے نا، سجدہ کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، اپنے قیام کرنا ہے، چل کر جانا ہے، اپنا ٹائم دینا ہے، اپنی دوستوں کی محفلوں کو چھوڑ کر آپ نے نمازوں کی طرف جانا ہے، دیگر نیکی کے اعمال کی طرف جانا ہے، تو یہی مشقتیں، آدمی یہ مشقتیں جب جھیل لے گا تو وہ جنت کے گویا کے اندر پہنچ جائے گا، جنت کے راستے پر چلا ہوا ہے۔ اور جو آدمی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوتا ہے تو خواہشات کے اندر بظاہر دنیا کے اندر اس کو بڑی لذت ہے، بڑا سکون ہے، لیکن ہوگا کیا کہ یہ خواہشات اسے دوزخ کی طرف لے کر چلے جائیں گے۔ تو اس لیے نیک عمل وہ انسان کرتا رہے، اللہ پاک قبول فرمائے، اللہ کی رضا کی نیت رکھے، انشاءاللہ اللہ راضی بھی ہوگا، تو جب اللہ راضی ہوگا تو جنت بھی مل جائے گی۔ جمیل صاحب جنت کی باتیں ہو رہی تو آدمی عام طور پر بھی جب کوئی ایسی خوشگوار باتیں ہوتی ہیں تو اپنے عزیزوں کو یاد کرتا ہے، کسی ایسے مکہ مدینے کی حاضری ہو تو ذہن نصیب اپنے گھر والوں کے ساتھ ہو، بچوں کے ساتھ ہو، والدین حیات جن کے ہیں اللہ پاک ان کے ساتھ انہیں حاضریاں عطا فرمائے، پیر و مرشد کے ساتھ ہو تو اور لطف اور کیا نرالے انداز ہیں ماشاءاللہ، اللہ پاک یہ دعائیں قبول فرمائے اور حاضریاں عطا فرمائے۔ آدمی جب اس طرح کی باتیں سوچتا ہے تو اس کو اپنے قریبی رشتہ دار وہ یاد آتے ہیں، ایسے مقام پہ پہنچتا ہے تو اس کو قریبی وہ یاد آتے ہیں۔ تو کئی ناظرین سوچ رہے ہوں گے جنت میں کیا جن کے فوت ہو چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی ملاقات کی بھی صورت ہوگی یا آپس میں یہ چاہت پیدا ہوگی کہ میں ان سے ملاقات کروں؟ بالکل، جنت میں جس طرح دنیا میں ملاقات کا ارادہ ہوتا ہے ایسے ہی جنت میں بھی انسان اپنے اعزاء اقربا ان سے ملاقات کی جب خواہش پیدا ہوگی تو ان کی آپس میں ملاقاتیں ہوں گی، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا کرم اور احسان ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ الحقنا بہم ذریتہم، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد میں سے جنہوں نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، الحقنا بہم ذریتہم، تو ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، وما التناہم من عملہم من شیء، اور ان اہل ایمان کے جو عمل تھے ان عملوں میں کسی قسم کی کمی نہیں کریں گے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ جنتی جب جنت میں چلے جائے گا تو جنت میں جانے کے بعد اب اسے اپنی بیوی نظر نہیں آئے گی، اپنے بچے نظر نہیں آئیں گے، جس درجے میں وہ جنت میں ہوگا تو اس کے دل میں ایک خیال پیدا ہوگا کہ میری جو نیکیاں ہیں، میں نے جو نیک اعمال کیے ہیں، اپنے بچوں کو بھی نیک اعمال کی عادت ڈلوائی ہے، اپنی اہلیہ کو بھی نیک اعمال کی عادت ڈلوائی ہے، وہ کہاں چلے گئے؟
وہ کس درجے میں ہیں؟ حالانکہ وہ بھی جنت میں آ چکے ہیں، لیکن جنتی کے دل میں خواہش پیدا ہوگی ایک ملاقات کی خواہش پیدا کہ ہوگی جب میں اس مقام پر آ چکا ہوں تو میرے بچے کہاں ہیں؟ تو ابھی اس کے دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کی بیوی کے اعمال اتنے زیادہ اچھے نہیں تھے جتنے اس کے اچھے ہیں، تو درجہ اس کا بلند ہے، تو بیوی کو بھی اس کے درجے میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کی جو اولاد ہے وہ اعمال صالحہ میں اتنے درجے تک نہیں پہنچی جس درجے کو والد اعمال صالحہ میں قرب الہی میں آ چکے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنتی کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے اس کی اولاد کو بھی اس کے درجے میں داخل کر دے گا۔ وہ فرمایا گیا وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر میں دنیاوی ایک مثال لے لیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی ہمارے جیسے ایریے میں آ جائیں، تو لازمی بات ہے جو ہماری رقم ہوگی پھر ہمیں اس رقم کو خرچ کرنا پڑتا ہے، خرچ کرنے کے بعد تھوڑا سا جو مال و اسباب ہوتا ہے کم ہوتا ہے۔ تو جنتی کو اس کی اولاد اس کے درجے میں پہنچائی جائے گی، لیکن جنتی کا جو عمل ہے اس کا جو درجہ ہے اس میں کمی نہیں ہوگی کہ اگر تمہیں اپنے بچوں سے ملنا ہے تو تمہارا درجہ ہم کم کر دیتے ہیں کیونکہ وہ کم درجے میں رہتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ کم درجے والی اولاد جنت میں اعلیٰ درجے میں اپنے والد کے ساتھ ان کو لاحق کر دیا جائے گا۔ ایسے ہی جو بچے چھوٹے انتقال کر جاتے ہیں تو وہ چھوٹے بچے بھی اپنے والد کے ساتھ جنت میں ان کے تابع کر دیے جائیں گے، اور وہ بھی اپنے والد کے ساتھ محل میں جنت کی نعمتوں میں ہوں گے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ ایک انسان فطری طور پر اکیلا رہنا پسند نہیں کرتا، وہ اپنے ماحول میں چاہتا ہے کہ اس کے اعزا اقریبا رشتہ دار بھی ہوں، تو یہ فطری خواہش اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں بھی جنتی کی پوری فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک کتاب میں پڑھا کہ جنت میں جب جائیں گے تو آدمی اپنے وہ ایسے افراد جو دنیا کے اندر بیمار تھے اور وہ انتقال کر گئے ہوں گے، تو ان کو تندرست جب دیکھے گا تو خوشی کا انداز اس کا کیا ہوگا؟ ان کو تندرست دیکھے، کوئی معذور دنیا میں کوئی طرح طرح کے مرضوں میں مبتلا اور بڑی مشکلات سے دن اپنے کاٹے، اب ایسوں کو وہ تندرست دیکھیں گے بالکل تر و تازہ کیفیت کے اندر، تو اس وقت دیکھنے والوں کا اپنے ان مرحومین کو جو جنت میں پھر جب پہنچیں گے تو ان کو دیکھیں گے۔ پھر آگے سلسلہ لکھا، پھر صحابہ کو بھی دیکھیں گے، پھر کوئی کہے گا کہ وہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ، تصورات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یہ ایک تصورات ہیں، یہ بیان کیے گئے کہ ان کو دیکھیں گے، اور جن کے بارے میں دنیا کے اندر تمنا رہتی ہے نا، اب ایسے اولیاء بھی ہیں جن کے آج ہم ذکر پڑھتے ہیں، جن کے تذکرے کتابوں پڑھتے ہیں، انبیاء کے بارے میں پڑھتے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ، تو یہ ساری خواہشیں گویا کہ جو دل میں ایک پیدا ہوتی نا، تو انشاءاللہ یہ وہاں سارے دیدار ہوں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے کچھ ایسے لوگ یعنی بعد میں آنے والے، ابھی نہیں، وہ بعد میں ایسے ہوں گے، وہ چاہیں گے کہ ہمارا سارا مال چلا جائے، کس بات پر؟ کہ ہمیں دیدار مصطفیٰ ہو جائے، ہمیں دیدار یعنی نبی پاک علیہ السلام نے اپنے عاشقوں کی خبر یہ دی کہ بعد میں ایسے کچھ لوگ آئیں گے، انہیں حدیث میں اخوان فرمایا، وہ میرے اخوان ہوں گے، تم میرے اصحاب ہو، وہ میرے اخوان ہوں گے۔ تو جنت میں یہ خواہش بھی پوری ہوگی۔ اللہ پاک دنیا میں بھی نبی پاک علیہ السلام کا دیدار ہم سب کو نصیب فرمائے، یہ جلوے دیکھنا نصیب فرمائے، اور آخرت میں بھی نبی پاک علیہ السلام کی خصوصی شفاعتیں اور آپ کا خصوصی قرب ہمیں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چاہیے گر دین و دنیا میں سکو دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی۔